بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم نے حکایت نمبر 4 شروع کی تھی، آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ ملک روئے از این سخن درہم کشید و موافق رائے بلندش نعمت بگفت پرتوے نیکا نگیرت ہر کی بنیادش بد است تربیت نااہل را چون گردگان بر گنبد است۔ نسل فساد اینان منقطع کردن اولا ترست و بیخ اعتبار ایشون برآوردن این مصلحت کے آتش نشاندن واہکر گذاشتن وافی کشتن و بچیاش نگہ داشتن کار خردمندان نیست۔ کہتا ہے آگے، ابر اگر آب زندگی بارد ہرگز اشاخ بید بر نخوری بامروف آیا روزگار مابر کس نے بوریا شکر نے خوری۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی سنیں۔ پر تو عکس اثر بنیادش اس کی بنیاد بنیادش اس کی بنیاد گردگان کہتے ہیں اخروٹ کو، گردگان بر گنبد بودن یہ محاورہ ہے، یعنی بے سود کوشش کرنا، سیلہ حاصل کرنا۔ منقطع کردن کاٹنا، ختم کر دینا۔ اولا تر زیادہ بہتر، زیادہ مناسب۔ تبار خاندان، نسل۔ مصلحت بھلائی، بہتری۔ آتش نشاندن آگ بجھانا، اخگر چنگاری۔ افی کالا سانپ۔ نگہداشتن دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا۔ ابر بادل۔ آب زندگانی آب حیات۔ شاخ ٹہنی۔ بید ایک درخت کا نام ہے جس کو پھل نہیں لگتا، جس کو ہم بانس کہتے ہیں اردو میں۔ نئے کہتے ہیں پٹسن کو، نرکل بھی اس کو بولتے ہیں، جس سے بوریاں بنتی ہیں۔ بوریا چٹائی۔ توہن و کرہن چارو ناچار مجبورن۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ ملک روئی ازین سخن درہم کشید، یہ بات سن کر بادشاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور موافق رائے بلندش نعمت اور اس کی بلند رائے کے موافق یہ بات نہ ہوئی۔ وگفت اور اس نے کہا، پرتوے نیکا نگیرت ہر کے بنیادش باد است تربیت نہل را چون گردگان بار گنبد است۔ پرتوے نیکا نگیرت ہر کے بنیادش بد است، جس کی بنیاد ہی بری ہو وہ کبھی نیک لوگوں کے عکس یعنی اثر و عادات کو قبول نہیں کرتا۔ تربیت نہل را چون گردگان بر گنبد است، نہل انسان کی تربیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ نسل فساد اینان منقطع کردن اولا ترست، ان کی فسادی نسل کو ختم کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ وہ بیخ اعتبار ایشون بر آوردن اور ان کے خاندان کی جڑ کو کاٹ پھینکنا ہی این مصلحت کے مطابق ہے کہ آتش نشاندن کے آگ کو بجھا دینا، واہکر گذاشتن اور چنگاریاں چھوڑ دینا، و افی کشتن اور سانپ کو مار دینا، و بچیاش نگہ داشتن اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کرنا، کار خردمندان نیست عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اس پیراگراف کو دوبارہ سنیں۔ نسل فساد اینان منقطع کردن اولا ترست و بیخ اعتبار ایشون بر آوردن این مصلحت، ان کے فساد کی نسل کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے اور ان کے خاندان کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہی مصلحت کے عین مطابق ہے کہ آتش نشاندن و اخگر گذاشتن کہ آگ بجھا دینا اور چنگاریاں چھوڑ دینا، و افی کشتن و بچیاش نگہ داشتن سانپ کو مار ڈالنا اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کرنا، کار خردمندان نیست عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ کہتا ہے آگے، ابر اگر آب زندگی بارد ہرگز اشاخ بید پر نہ خوری بافرو مایا روزگار ماں بار کس نہ بوریا شکر نے خوری۔ ابر بادل۔ اگر آب زندگی بارد اگر حیات بخشنے والا پانی ہی کیوں نہ برسائے، بادل اگرچہ آب حیات ہی کیوں نہ برسائے،
ہرگز از شاخ بیت بر نہ خوری، تو پھر بھی تو بیت کی شاخ سے پھل نہیں کھا سکے گا۔ بافرمایا روزگار مبر، تو کمینے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کر۔ کس نے بوریا شکر نے خوری، کیونکہ بوریے سے شکر حاصل نہیں ہو سکتی۔ وزیر ان سخن بشنید، توہن و کرہن پسندید۔ وزیر نے یہ بات سنی اور چاروں ناچار اسے پسند کیا۔ بر حسن رائے ملک آفرین خواند، اور بادشاہ کی رائے کی خوبی کو سراہا و گفت اور کہا، ہر آنچے خداوند دائم ملکے فرمود این حقیقت است، اگر صحبت آن بدن تربیت یافتی طبیعت ایشون گرفتی۔ آنچے خداوند دائم ملکے، خدا آپ کی حکومت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا آئین حقیقت است، بالکل حقیقت ہے، کہ اگر صحبت در آن بدن تربیت یافتی، اگر وہ ان بروں کی صحبت میں تربیت پاتا، طبیعت ایشون گرفتی، تو ان کی طبیعت ان کی عادات کو اختیار کر لیتا، و ایشون و یکی از ایشون شدی، اور ان میں سے ایک ہو جاتا۔ اما بندے امیدوار است، لیکن مجھے امید ہے کہ در صحبت صالحان تربیت پذیرت، کہ وہ عقل مندوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں تربیت پائے گا، و خوئے خردمندان گیرد، اور عقل مندوں کی عادات اختیار کرے گا۔ کہ ہنوز طفل است، ابھی وہ بچہ ہے، بصیرت بغی و نہ در نہادے و متمکن نہ شدے، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے، بغاوت اور دشمنی کی عادت اس کی طبیعت میں پختہ نہیں ہوئی ہے۔ در خبر است، حدیث شریف میں آیا ہے، کلو مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ و ینصرانہ و یمجسسانہ، کہ تمام بچے، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کہتا ہے آگے، با بدان یارگشت ہمسر لوط، خاندان نبوتش گم شد۔ حضرت لوط کی بیوی بروں کی ہم نوا بن گئی، بروں کی ساتھی بن گئی، اس سے نبوت کا گھرانہ چھوٹ گیا۔ با بدان یارگشت ہمسر لوط، ہمسر کہتے ہیں بیوی کو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بروں کی ساتھی بن گئی، خاندان نبوتش گمشد، اور نبوت سے اس کا گھرانہ چھوٹ گیا۔ سگے اصحاب کہف روزی چند، اصحاب کہف کا کتا چند روز نیک لوگوں میں بیٹھا، پائی نیکان گرفت مردم شد، وہ نیک ہو گیا اور انسان بن گیا اور آدمی بن گیا۔ ان بے گفتو طائفہ یاس ندمائی ملک باوے بے شفات یار شدن، اس نے یہ کہا، اور بادشاہ کے صاحبوں میں سے ایک گروہ اس جوان کی سفارش کرنے میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ تا ملک کا سرے خون او در گذشت، حتیٰ کہ بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا، و گفت اور کہا، بخشیدم اگرچہ مصلحت نہ دیدم، میں نے اسے بخش دیا اگرچہ مجھے اس میں مصلحت دکھائی نہیں دی۔